بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ احکام کے بیان۔ امام کا حکم سننا اور اس کی فرمانبرداری کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ حکم گناہ کا باعث نہ ہو۔ حدیث مبارکہ 2199، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاکم کا حکم سنو اور فرمانبرداری کرو، اگرچہ حبشی غلام ہی کو تم پر حاکم کیوں نہ بنا دیا جائے، اور اس کا سر ایسا ہو جیسے کشمش، یعنی بہت ہی چھوٹا۔ حکومت حاصل کرنے کی حرص کرنا منع ہے۔ حدیث مبارکہ 2200، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب تم لوگ حکومت اور سرداری کی حرص کرو گے اور وہ قیامت میں ندامت اور شرمندگی کا باعث ہوگی۔ بس کیا ہی بہتر ہے دودھ پلانے والی اور کیا ہی بری ہے دودھ چھڑانے والی۔ جو شخص رعیت کا والی بنایا جائے پس وہ ان کی خیر خواہی نہ کرے۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 2201، سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ جس بندے کو اللہ نے رعیت کا حاکم بنایا، پھر اس نے اپنی رعیت کی خیر خواہی کے ساتھ نگہبانی نہ کی تو وہ جنت کے خوشبو تک نہ سونگھ سکے گا۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 2202، سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمان رعیت پر حاکم ہوا اور پھر اگر وہ اس مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ جس نے لوگوں کو مشقت میں ڈالا، اللہ اس کو مشقت میں ڈالے گا۔ صحیح بخاری شریف 2203، سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جس نے لوگوں کو سنانے کے لیے نیک اعمال کیے، اللہ اس کے پوشیدہ یعنی نیت فاسدہ کو قیامت کے دن لوگوں پر ظاہر کرے گا، اور جس نے لوگوں پر مشقت ڈالی تو اللہ قیامت کے دن اس پر مشقت ڈالے گا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ جو کچھ نصیحت فرمائے۔ انہوں نے کہا، انسان کے بدن میں سے سب سے پہلے جو چیز سڑ جاتی ہے وہ اس کا پیٹ ہے، بس جو شخص پاکیزہ چیز کھانے کی طاقت رکھے وہ ایسا ہی کرے، یعنی پاکیزہ حلال چیز ہی کھائے، اور جس سے ہو سکے وہ چلو پھر ناحق خون بہا کر اپنے آپ کو جنت میں جانے سے نہ روکے۔ کیا حاکم کو غصے کی حالت میں فیصلہ کرنا اور فتویٰ دینا جائز ہے؟ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 2204، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، کوئی حاکم دو آدمیوں میں اس وقت تک فیصلہ نہ کرے جب تک کہ وہ غصہ میں ہو۔ لکھنے والا ایماندار و عقل مند ہونا چاہیے۔ صحیح حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 2205، کتاب جازیہ وغیرہ کے بیان میں مشرکوں سے مال وغیرہ پر صلح کرنا، لڑائی چھوڑ دینا جائز ہے، اور اس شخص کا گناہ بہت سخت ہے جو عہد کو پورا نہ کرے۔ حدیث مبارکہ میں حوثیہ اور محسیہ نامی دونوں اشخاص کا واقعہ مفصل گزر چکا ہے۔ یہاں اتنا زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرتے وقت فرمایا، یا تو خیبر کے یہودی تمہارے مقتول ساتھی عبداللہ کی دیت دے ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ امام لوگوں سے کیوں کر بیعت لے؟ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 2206، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، خوشی اور ناراضگی میں سننے اور اطاعت کرنے پر، اور اس بات پر کہ وہ حکومت والوں سے
حکومت والوں سے حکومت حاصل کرنے کے لیے جھگڑا نہیں کریں گے اور یہاں کے ہی ہوں گے، حق بات کہیں گے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے۔ صحیح بخاری شریف 2207 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جب تم سننے اور اطاعت کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرماتے کہ جتنی تم طاقت رکھتے ہو، یعنی جتنی تمہاری استطاعت ہے، اتنا ہی اس پر عمل کرنا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔